اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم وظیفہ اور دعا شیئر کی جا رہی ہے۔ اس وظیفے کے اندر، اس ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی سنت کے مطابق، ان کے ارشاد مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، یہ بات بیان کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں، جو افعال، جو احکامات پسند تھے وہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی متعلق آج کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل صبحۃ الحدیث ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل تحریف ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صبحۃ الحدیث کیا ہے؟ فرمایا، صبحۃ الحدیث یہ ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی تسبیح و تحلیل اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، تحریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہوں، اچھے حال پر ہوں، اور کوئی پڑوسی یا ساتھی پوچھے تو یوں کہہ دیا جائے کہ ہم برے حال میں ہیں، یعنی کہ اپنی حالت کو دوسروں سے چھپانا اور گریہ وزاری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، جو کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور تسبیح و تحلیل، اللہ پاک کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرنا، جبکہ ساری دنیا اپنے دنیاوی افعال میں مصروف ہوں تو ایک آدمی ذکر کر رہا ہو تو یہ صبحۃ الحدیث ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو لوگ لا محالہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف پورے ذوق و شوق سے متوجہ ہو جاؤ۔ ولید راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے، اور مجھے حضرت ابو طلحہ حکیم بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب دنیا اپنی دنیاوی معاملات میں مصروف ہو تو آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ اور اس بات کو دو تین جو ہیں صحابہ اکرام نے اور جو ہے مفسرین نے نقل فرمایا، یعنی کہ دنیا سے غفلت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ دنیا میں مصروف ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، اس کے نبی کے احکامات کو بھول جائیں۔ جبکہ دنیا کی یہ حالت ہو تو تم اپنے رب کو یاد کرو، تو یہ بہترین عمل ہے۔ محترم ناظرین، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ذکر ہوئی جو کہ بخاری شریف کی آخری اختتامی حدیثوں میں سے ہے۔ وہ حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دو ایسے کلمے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، وہ کلمے پڑھنے والے کی زبان پر تو انتہائی ہلکے، پڑھنے میں تو انتہائی آسان، لیکن وزن میں، میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل کا لگ جانا، کسی بندے کے دل کا لگ جانا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہی انسان کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اور اگلی نماز کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ کب اذان ہوگی اور کب میں دوبارہ جا کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں گا، تو یہ اس کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے کہتا ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو ایمان کی آخری درجہ اور آخری علامت یہ ہے کہ انسان کم از کم اس کو برا جانے۔
مومن اور بہترین مومن ہے وہ شخص جو کہ کسی مظلوم کو اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، حق کی بات کرے، اور الہی کلمت اللہ کے لیے جہاں توحید کا درس ہے وہاں ساتھ ساتھ معاشرے میں عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرے جس کے اندر اللہ کی تمام مخلوق انتہائی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی خوش باشی کے ساتھ بسر کر سکے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں اپنا ذکر پسند ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ذکر کے سے حاصل ہونے والا منبع اور جو ہے مقصد ہے یعنی کہ فلاح انسانیت وہ بھی بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر پورا عمل کریں اور ذکر و اذکار میں اپنا دن زیادہ سے زیادہ بسر کریں، جس میں ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دنیا میں ہم سرخرو ہوں گے وہاں آخرت میں اور برزخی زندگی میں اس جہاں سے کوچ کر جانے کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کے ہاں ہمارا جو ہے انجام اور ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔